the screen clear? السلام علیکم جی سر کلیئر ہے. وعلیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So this is the last group is going on, which is started from which ayat and will end up to which ayat. Come on, Fatima. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ لاسٹ گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 63 سے 77 تک ہے. کتنی آیتیں ہوتی ہیں؟ سر یہ ہیں 14 آیتیں. 14 نہیں ہوں گے، 15 ہوں گے. 15 3 بھی ہے نا. جی سر. اس کو مائنس کرے تو پھر وہ جی سر بہت بری ہے میتھ اصل میں میری. جی سر ٹھیک ہے 15 آیتیں ہیں. جی ٹھیک ہے سر. 63 کو اگر مائنس کریں گے تو 63 نہیں ہوگی، چونکہ 63 ہے تو 14 میں ایک اور 63 کو بھی ایڈ کر. خیر جی سر 15 آیتیں ہیں. اور اس کے بعد میں آپ اور مزید کچھ بول سکتے ہیں کہ یہ آیتوں کی اہمیت کیا ہے؟
جی سر، اس ان آیتوں میں مومنین کے کریکٹرسٹک بتائے ہیں، اور وہ اس لیے بتائے ہیں کہ ہم لوگ خود بھی اپنے آپ کو چیک لسٹ رکھیں، سیلف اسیسمنٹ کریں کہ ہمارے اندر کیا یہ وہ اوصاف ہیں کہ نہیں ہیں. اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں جتنی جو کریکٹرسٹک، ہم نے 8 کریکٹرسٹکس پڑھ لی ہیں کہ عباد الرحمان جو اللہ کے بندے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہیں. سر وہ بھی بتاؤں کہ نہیں، وہ جی فی الحال پرسوں کی کلاس میں ہم ایک بار ریوائز کر چکے ہیں. وہ سارے سے چیک لسٹ جی سر. اپنا آپ کو سیلف اسسمنٹ کے لیے. اور دوسری چیز یہ میں سمجھتا ہوں 68 سے یہاں تک 69 سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں یہ کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں، بلکہ یہاں سے یہ دوسرا پوائنٹ. پہلا تو 68 تک مختلف کیریکٹرسٹکس ہیں مومنین کے، اور پھر دوسرا جو اس کا کنٹینٹ ہے وہ یہ کہ ڈراوا کہ اگر کوئی ان چیزوں پہ عمل نہ کرے، اس کی چیک لسٹ میں ہے نا اس کی کمی ہے، تو اس کے لیے نظارت والی آیتیں ہیں. وہ 66 68 69 اور یہ 2 آیتیں شاید آپ کو 68 سے 71 تک آپ دیکھ لیجیے کہاں تک آتا ہے. یہ صرف ڈراوے کی، ہم پچھلی آیت بھی پڑھے تھے. 71 تک ڈراوا ہے، 3 آیتیں جو ہیں ان میں. جی سر. چلیے، تو یہ ایک ڈراوا ہے، اس میں کیریکٹرسٹک نہیں ہے. اور پھر یہ قرآن کا مزاج آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کچھ انسٹرکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد بشارت اور نظارت دونوں چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ اگر نہیں کرو گے تو اس کے لیے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کیا سزا ہے، اور اگر کرو گے تو دنیا میں اور آخرت میں اس کی جزا کیا ہے. تو یہ 69 اس کی پہلی 69 یہ 69 پہلی آیت ہے، یہ بھی ہم کر چکے ہیں. اور اس کا ایک کوئی ریویژن ممتاز کریں. پڑھنے والے جو ہیں بہت چند خواتین ہیں، اور چاروں مل کے ایک فاطمہ ہے، ساجدہ ہے، شازیہ ہے، ممتاز ہے، حمیرہ ہے. میری نظر میں تو فی الحال 4 ہی خواتین ہیں جو پڑھنے والی ہیں. تو یہ چاروں مل کے 2 آیتیں تو آدھی آدھی کر کے آپ یہ بڑے آرام سے کر سکتی ہیں. اور باقی کا کام سب آپ کو کرنا ہے، چاروں کو، ایسا کہ اس سے دوسروں کو بھی مدد ملے. چونکہ یہ آیت ہم کر چکے ہیں، اس لیے ممتاز اس کو ایک بار جلدی سے کوئک ریویژن کریں گے. دین وی ول موو ٹو 70. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضاعف لہ العذاب یوم القیامت. یہاں تک لیں گے. اللہ گڈ، کمان. وہ اللہ دگنا کیا جائے گا. یضاعف یہ مجمل لہو ان کے لیے عذاب یوم القیامت قیامت کے دن. ویری گڈ. چلیے اس کی کچھ گرامر بھی کر سکتے ہیں آپ. جی، یضاعف یہ مجہول ہے اور اس کا نائب فاعل ہے العذاب. ضعف یہ مجہول ہے، اس کا نائب فاعل العذاب ہے. تو پھر یہ لہو اس کا اس کے لیے یہ ہو جائے گا جار مجرور. جار مجرور متعلق ہے یضاف. یوم القیامتی یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ مرکب اضافی ظرف زماں ہے یہ، اور اس میں مل کر بن رہا ہے مفعول فیہ. ویری گڈ. کس کا مفعول بن رہا ہے؟
ये मफूल बन रहा है, ये नायब फाइल का, फाइल का नहीं होता, फेल का होता मफूल। फेल का युजाफु का बन रहा है ये। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, बेहतरीन, आपने खुश कर दिया। बाकी का टुकड़ा भी ऐसे रिवाइज कर दिया। वयखलुद फीही मुहानन, फिर ये वा अतफ है हम्म, और ये मातूफ हो रहा यखलुद ये यौमल क़ियामत पे। खाली और हम क़यामत पे, हाँ, खाली उस पे हो रहा है या और किसी पूरी ज्यादा चीजों पे हो रहा हाँ, इस पे अजाब अल अजाब यौमल क़ियामत पे यखलुद। है? मेरा पूरा इसमें जी सर, अतफे बयान भी पूरा ले सकते हैं। दो जी बातें, एक तो उनके अजाब को दोहरा किया जाएगा, डबल अजाब मिलेगा, और फिर उसमें तो ये अतफे बयान भी हो सकता है, पूरे के ऊपर मातूफ हो रहा है। गुड, कमान, यखलुद फीही मुहाना का यखलुद फीही मुहानन, फिर ये इसमें यखलुद में फेल और फाइल है, फीही जुमला, फेल और ये जुमले फेलिया, गुड, जार मजरूर मुताल्लिक़ ये यखलुद, मुहानन ये इसका हाल होगा, और वो हमेशा रहेगा यखलुद। इसमें इसमें मतलब ये कि अजाब में मुहानन जलील होकर या पशेमान होकर जलील होकर, ये इसका हाल है। बिल्कुल, वेरी गुड, आज तो आपने कमाल कर दिया, बिल्कुल आज कमाल नहीं कर सर, मैं बोल जल्दी नहीं, ऐसा हो जाता मेरे को, जल्दी नहीं आ रहे अल्फाज, मैं ये फील कर रही मैं। और मैं जब दूसरे भी बोलते ना मेरे को सही समझ में आता, मैं बोल सकती हूँ बीच में बोल के, खैर, मगर ये अब जब मैं आज कर जी सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से करो तो मैंने बहरहाल खुश कर दिया, बहुत अच्छा रिवीजन किया आपने, और कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, हु वांट्स टू टेक इट, बल्कि आदि क्या पूरी भी ले सकते हैं। शाजिया, ऐसे करो एक एक टुकड़ा कि आप पूरे क्लास के इंक्लूडिंग मी 8 आदमियों को समझा रहे हैं, मेरे को भी समझा रहे हैं, और फिर जितने भी हैं रेशमा को भी समझा रहे हैं, सब हम सब के आप टीचर हैं, जैसा एक एक टुकड़ा लेके सुकून से समझाओ। वो रेस के घोड़े की तरह मत भागो कि कोई भी आपको फॉलो नहीं कर सके। ऐसा पूरी आयत आप करेंगे, जल्दी करेंगे, इंशाल्लाह। जल्दी से मराद जी सर, रेस के घोड़े की तरह नहीं। नो सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला मन ताबा, अब जो है वो पिछली आयत में था कि अजाब होगा और उसमें वो हमेशा रहेंगे जलील होके, तो अब उसको मुस्तस्ना किया जा रहा है, यानी उसमें एक एक्सेप्शन दिया जा रहा है, जिसके लिए इल्ला वर्ड यूज हुआ है, जिसको हम कहेंगे हरफे इस्तस्ना। तो इल्ला हो गया हरफे इस्तस्ना। मन ताबा, मन जो है वो एक इसमें मौसूल है और ताबा उसका सिला। हम इसको दो तीन तरह कर सकते हैं, हम मन को मुब्तदा भी ले सकते हैं और ताबा को उसकी खबर ले सकते हैं, और ताबा से पूरी उसकी खबर ले सकते हैं, और हम इसको इसमें मौसूल और सिला से भी कर सकते हैं। सारी चीजें एकदम स्लैश हो गई, पूरी की पूरी, कोई नहीं कर सकते, ना मन को मुक्तदा ले सकते आप, ना मन को जो है इसमें मौसूल ले सकते हैं। सर शर्तिया भी है ना ये शर्त, लेकिन बस शर्त खत्म, लग रही सर, लेकिन बिल सर ओलाइका से ऐसे लग रहा है कि इसका नतीजा हो जैसे। सर मैंने सोचा था शर्त के बारे में, लेकिन फिर नहीं, ओलाइका से मुझे लगा कि ये उसका ये नतीजा कोई निकल रहा है। इसमें मौसूल से एनालिसिस नहीं होगी और ना मुक्तदा से होगी, बल्कि दो शर्तें रखी जा रही हैं, ठीक, दो शर्तें रखी जा रही हैं, है ना। अब वो ठीक पहली जी। शर्त क्या है, मन, अब फिर एक बार करिए आप, हाँ, मैं जी सर। मन कैंसिलेशन का मिटा इल्ला तो हरफ इस्तिस्ना हो गया कि वो जो है अजाब दिया जाएगा, लेकिन फिर उसमें आ रहा है कि मगर मन ताबा जो तौबा कर ले, तो मन जो है वो हरफ शर्त है, ताबा जो है वो फेले शर्त है, अब और भी ताबा बिल्कुल में जो वैसा है जैसा
पुराने नए लोग कर रहे हैं वैसे समझेगा। ये इंशाइया पहले शर्तिया मेरी जुमला बात है। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जी सर। ये गुड मिड करके इधर तो तर्जुमा भी कर रहे हैं। पहले एक काम ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उतना कर लो, फिर उसके बाद जितना समझ में आया वो तर्जुमा करके बता दो। उसके अंदर तफसीरी जितने पॉइंट है उसमें फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा, वरना ये नए लोग भी ऐसी करते, ग्रामर भी बोल रहे हैं फिर तर्जुमा भी कर रहे हैं। पहले ग्रामर के लिहाज से इतना टुकड़ा जो आपने अमलन सालिहा तक किया था, है ना, तो जी उसके सर। ग्रामर पहले कर लो। सिर्फ ये सबके लिए है, आपके लिए भी और आइंदा जो पढ़ेंगे तो उसको। तो पहले तो वो जो आपने किया वो सब कैंसिल हो गया, है ना। इसमें मौसूल वगैरह वो कब आता है, जब आप किसी की इसमें मौसूल की खबर देते हैं। ये मन ना इसमें मौसूल है, ना मुब्तदा है, ना जो है ये आप क्या क्या बोले थे वो सब नहीं है, दो ही चीजें बोली थी। जी सर। सिर्फ हर्फ मन, मन हर्फ शर्त है। जी सर। ये एक इंशाइया शर्तिया जुमला है जिसमें जो मन से शुरू हो रहा है, मन हर्फ शर्त है और उसका फेले शर्त है ताबा। ताबा का जो रूट वर्ड है वो इटसेल्फ ताबा है और इसका जो फाइल है वो हुआ है, जो कि मन को रेफर हो रहा है। तौबा के बेस लेटर्स क्या है? ता वा बा बेस लेटर्स हैं और रूट वर्ड है ता आ बा। चलिए, तो ये क्या है, तौबा क्या है? ताबा फेले शर्त है। अब मेरे ऐसा पूछने का नहीं रखना है। मैंने बोल दिया था फेले शर्त है, मैंने कहा था मन हरफे शर्त है और फेले ताबा शर्त। फेले शर्त है और ताबा जो है वो इटसेल्फ रूट वर्ड है और जो इसका जो फाइल है वो हुआ है, जो कि मन को रेफर हो रहा हो है। गया, आगे चलिए। वाव जो है वो हरफे अत्फ है और आमना जो है वो मातूफ हो रहा है ताबा पे और आमना भी जो है वो एक रूट वर्ड ही है और उसका फाइल जो है वो हुआ और हुआ फिर रेफर हो रहा है मन की तरफ। ये भी ये उस पे मातूफ हो रहा है ताबा पे। ये क्या है, ये को इसका नंबर क्या देंगे आप? बिल्कुल मातूफ से तो बहुत अच्छा सही किया आपने, जी सर। लेकिन उसके अलावा और क्या बोलेंगे? ये शर्त नंबर 1 है ताबा, शर्त वेरी नंबर 2 है आमना हाँ, और फिर शर्त नंबर 3 आएगी आगे। ये पूरे अत्फ के साथ आ रहे हैं। 3 शराइत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किए हैं अगेंस्ट द स्टेटमेंट which we read in verse number 69। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, ईमान भी नहीं लाते हैं और अमल भी नहीं करते हैं, तो दोहरा अजाब, एक कुफ्र का अजाब और एक उनकी बदआमालियों का अजाब। सो आपने 3 शर्तें, तीसरी शर्त क्या है उसकी भी एनालिसिस कीजिए पूरा। अमिला अमलन सालिहन, वाव जो है हरफे अतफे और अमलन अमिला जो है वो पूरा जो ये जो हर्फ ये कहेंगे अतफे बयानिया, क्योंकि आमना इटसेल्फ पूरा एक जुमला है। तो ये अमिला अमिलन सालिहन पूरा हम कहेंगे अतफे बयानिया है, जो कि हो रहा है मातूफ आमना पे। तो अमिला जो है वो फिर जो है वो एक रूट वर्ड ही है और उसका जो फाइल है वो हुआ है, जो कि रेफर हो रहा है मन की तरफ। और अमलन जो है वो इसका मफूल बिही है। वेरी गुड। और जो सालिहन है वो अमलन की सिफत है कि कैसा अमल, वो साले अमल। तो इसका क्या मकाम है इतने टुकड़े का? ये शर्त नंबर 3 हो गई। 3 शर्तें हैं पूरे अत्फ और मातूफ से आ रही हैं। फिर एक बार यहाँ तक बिल्कुल ऐसा सुकून से रिपीट करिए कि रेशमा की भी समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह। जी सर। ये इल्ला मन ताबा यहाँ तक लेंगे। इल्ला हरफे इस्तस्ना है जो कि मुस्तस्ना कर रहा है जो पीछे बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि वो अजाब में रहेंगे। तो अब अल्लाह ताला उसके लिए एक छूट दे रहे हैं कि इन शर्तों के बाद जो है वो उससे छूट मिलेगी। तो वो इल्ला जो है मुस्तस्ना कर रहा है। तो आगे जो है वो जो इसका मुस्तस्ना मिन्हू है वो है मन ताबा, जो कि एक
انشائیہ شرطیہ جملہ ہے. من اس میں حرف شرط ہے اور اس کا فعل شرط ہے تابا، اور تابا جو ہے وہ ایک روٹ ورڈ ہے اور اس میں جو فائل ہے وہ ہے ہوا، اور ہوا ریفر ہو رہا ہے من کی طرف. جو من ہے وہی ہوا ہے اس میں. پھر ہے واو، واو حرف عطف ہے اور یہ ہو گئی شرط نمبر 1. تابا جو ہے وہ پہلی شرط ہے. دوسری آ رہی ہے واو، واو حرف عطف. آمنا جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے تابا پہ، اور آمنا سے ہو گئی دوسری شرط نمبر 2. آمنا اٹ سیلف ایک روٹ ورڈ ہے اور اس میں بھی فعل اور فائل ہے، اور اس کا جو فائل ہے وہ ہوا، جو کہ ریفر ہو رہا ہے من کی طرف. پھر لیں گے وا پھر حرف عطف ہے. عملا عملاً صالحاً، یہ شرط نمبر 3 ہے، اور یہ پورا عطف بیانیہ ہے جو کہ معطوف ہو رہا ہے آمنا پہ. اور عملاً صالحاً کو جب ہم اینالائز کریں گے تو عملا ایک روٹ ورڈ ہے اٹ سیلف، اور وہ ہو گیا اس میں فعل اور فائل. اس کا فائل ہوا جو کہ ریفر ہو رہا ہے من کی طرف. عملاً جو ہے وہ اس کا مفعول بہی ہے، اور صالحاً عملاً کی صفت ہے کہ کیسے عمل، صالح عمل. صالح عمل کا. اب یہاں پر 2-3 پوائنٹ ہیں. پہلے یہ کہ اتنا ٹکڑا پڑھنے سے آپ کیا سمجھے اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ کہ جو گناہ کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے 3 ان کو وہ رعایتیں دی ہیں، یا 3 ان کو موقع ایک طرح سے دیے ہیں کہ اگر 3 یہ سارے 3 کام کریں گے وہ، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنا ڈیسیجن چینج کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لیں گے. تو ایک تو یہ کہ اگر ان سے گناہ ہو گیا تو وہ ریئلائز کر لیں اس کو اور توبہ کر لیں، اور پھر جو ہے وہ ایمان لے آئیں. اور پہلے تو ایمان لانا ہوگا سر، نمبر 1 میرا خیال ہے یہ پڑھنا اس میں پہلے تو ایمان لانا ہے، پھر توبہ کرنا ہے اور عمل صالح کرنا ہے دوسرے نمبر پہ، اور پھر توبہ بھی کرنا ہے، یا پھر دوسرے نمبر پہ توبہ کرنا ہے اور پھر عمل صالح بھی کرنے ہیں ساتھ میں. وہ فہم جو میں چاہ رہا ہوں وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا. آپ دیکھیے قرآن کے اندر تدبر کیسے کریں گے. پہلے تابہ یا توبہ کا لفظ کیوں آیا، پھر ایمان کا کیوں آیا، پھر عمل صالح کا کیوں آیا. یہ جو قرآن کی ترتیب ہے کلمات کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے. اس میں ایک لفظ بھی ادھر کا ادھر کریں گے تو اس کی میسیج میں وہ بات نہیں رہے گی، وہ طاقت نہیں رہے گی جو اللہ سبحانہ و تعالی اس میسیج میں دینا چاہتے ہیں، ہے نا. تو پہلے ہم ان 3 چیزوں کو دیکھیں گے. سب سے پہلے تابہ کیوں آیا؟ پہلے آمنا آپ نے کہا، وہاں لڑکھڑا گئے، لیکن اس سے پہلے تابہ. ایک کوئی بھی تھے جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اس سے پہلے کفر کی حالت میں ہی تھے جتنے بھی تھے. اس کے بعد جب ایمان لانے لگے، ماں باپ ایماندار تھے، ورثے میں اسلام ملا، تو پھر وہ دوسرے مذہب میں نہیں تھے. لیکن ابتدا اس کے بعد بھی آج تک بھی لوگ دوسرے کوئی مذہب کو فالو کرتے ہیں. کوئی یہود ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی پارسی ہے. لیکن یہ جو تسلسل ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ چاہے کچھ بھی کیا ہو لا علمی میں، لیکن وہ ایک آگے جو اس کا بیان آئے گا تو بات کمپلیٹ ہوگی. لیکن پہلے اس سے توبہ کر کے ایمان کی طرف رجوع ہونا. تو آج بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے جتنے افعال تھے جو کفر کی حالت میں ہوئے، اور اس کی وہ کفر کی حالت سے وہ ایسے ہی پاک ہو کے نکلتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا. اس لیے سب سے پہلے توبہ ہے. یعنی ایک تو یہ کہ اگر اس زمانے میں کوئی ایمان لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لائے
ان کے ایسے سوالات ہوتے تھے کہ ہم زندگی بھر مشرک رہے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، مختلف خداؤں کو مانتے رہے، اب بھی کیا ہمارے لیے اسلام میں کوئی جگہ ہے، ہم اسلام کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہر ایک کے لیے عمل صالح اسی وقت قبول ہوتا ہے جبکہ وہ ایمان لائے گا۔ پہلے پچھلی حالت سے وہ توبہ کرے گا جس میں اس کی زندگی گزری، پھر ایمان لائے گا، کلمہ شہادت، کلمہ توحید پڑھے گا، پھر کلمہ رسالت پڑھے گا، اور دل سے پڑھے گا، ہونٹوں سے یا زبان سے نہیں پڑھے گا۔ اللہ کو ایک مانے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور پھر اللہ کا رسول مانے گا۔ اس کے بعد جو عمل کرے گا وہ عمل صالح کہلائے گا، وہی کاؤنٹ ہوگا، چاہے کتنے ہی اچھے عمل کفر کی حالت میں کیا ہو، وہ قبول نہیں ہو، وہ قبول نہیں۔ تو یہ جو الفاظ کی ترتیب ہے، جو شرائط آئے ہیں، وہ یہ کہ توبہ، یہ پھر بعد کی بات ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ کوئی فعل، اب ہم کوئی اور مذہب کو تو نہیں مانتے تھے، جب سے آنکھ کھولے اسلام کی حالت میں ہیں الحمدللہ، اور دین ہم کو ورثے میں ملا ہے نا، کسی اور مذہب میں رہ کے واپس نہیں آئے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس میں پھر وہ ایک نفسی بات ہے، ایک شیطانی وسوسے سے کوئی غلطی کوئی ہو جاتی ہے۔ وہ جو لسٹ دی گئی 8-9 جو بھی کیریکٹرسٹکس ہیں، تو سب سے پہلے اس کو ریکگنائز کریں، پھر اس کو ریکٹیفائی کریں، اس کے لیے اللہ سے رجوع ہوں، دوبارہ ویسی غلطی نہیں کرنے کا ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں کہ وہ 1000 بار بھی اس سے اگر غلطی ہو جائے انجانے میں، شیطان کے بہکاوے میں، نفس کی خواہش میں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی بار توبہ کرے گا۔ کل کی کلاس میں ایک حدیث سنایا تھا، شیطان نے کہا تھا کہ میں آپ کی پوری اس تخلیق کو، یعنی اس امت کو یا پھر اس تخلیق کو جس کو آپ اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اتنا پیچھا اٹھاؤں گا، اتنا ان کو تنگ کروں گا کہ وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے جلال اور عزت کی قسم کھا کے اس نے کہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بھی جلال اور عزت کی قسم کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے تو میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ جو تسلسل ہے، یہ اب سمجھ میں ہے آپ کے کہ توبہ کیوں ہے، پہلے کوئی نہ کوئی مذہب پہ وہ لوگ ہوں گے، تو اس کے لیے پہلے اس سے دور ہونا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے شاذی؟ ہاں جی سر، سمجھ آ گئی، کیونکہ میں تو اپنے یہ نہیں سوچا کہ جو کافر تھے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ پہلے توبہ کریں پھر ایمان لائیں۔ پہلے تو انہی کا ذکر ہے جی کفر کی حالت میں، اس کے بعد جو مومن ہے وہ ایمان تو رکھتا ہے لیکن کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد توبہ کرے، اپنے ایمان کو ریفریش کرے، اور پھر اس کے بعد اس کی جگہ نیکی کرے۔ کئی احادیث ایسے ہیں کہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 برائیاں، 10 اس کے حسنات، اس کے سیئات مٹا دیے جاتے ہیں، اور ایک نیکی کی جگہ 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دینے میں بہت زیادہ بندوں کے اوپر مہربان ہے، یہ ہے کہ بندہ اس کو لیتا کیسے ہے۔ تو یہ جو تسلسل ہے یہ سمجھ میں آ گیا سارے لوگوں کے کہ پہلے اس زمانے کے لحاظ سے تاریخی پس منظر میں جتنے لوگ تھے، سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، پھر ایک ایک کر کے آتے رہے۔ اس وقت تک ایمان کا سوال ہی نہیں تھا آپ کے بعثت کے بعد۔
انبیاء تو پیدائش نبی ہوتے ہیں، ایک وقت پہ ان کو نبوت ملتی ہے. تو یہ تسلسل سمجھ میں ہے کہ اس کو تحقیقی سے اس وقت ان سب لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ مرنے سے پہلے اگر یہ دین سمجھ میں آ جائے، یہ میسج جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے، تو اگر پچھلے ان کے عقیدے سے توبہ کر لیں اور اس دین کے اوپر ایمان لائیں، توحید اور اللہ کے نبی پہ ایمان لائیں، اور اس کے بعد عمل صالح کرتے رہیں، تو 3 شرطوں کے ساتھ ایک جملہ انشائیہ شرطیہ شروع ہوا. Is it clear؟ الحمدللہ جی سر بالکل. چلیے باقی کا ٹکڑا بھی آپ کر لیجیے جلدی، اس لیے کہ ہمارے پاس آج کم از کم 3 آیتیں ایک ایک لے گا، اور وہ کریں گے 3-4 لوگ ہیں. باقی کا پھر جلدی یہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ. یہاں تک ایک جملہ ہے پورا جو کہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے. فا جو ہے وہ حرف جواب شرط ہے، کیونکہ پہلی شرط آئی تھی من حرف شرط تھا تو اس کا جواب ہے فا. اور اولائکا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے جس کا مشار الیہ اس طرف جا رہا ہے جو من تابا، من آمنا، من عمل صالحا، یعنی کہ جو توبہ کرے گا، جو ایمان لائے گا، اس کی طرف جا رہا ہے اس کا اشارہ. یہی وہ لوگ ہیں. اس کی جو خبر ہے وہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اس میں اشارہ ہے وہ سب صحیح ہے، جملے کے لحاظ سے اس کا مقام بتائیے. مبتدا ہے، سوری میں نے یہ کہا تھوڑا مبتدا سا ہے. ذہن کو اپنے کنٹرول میں رکھے، خالی سر اس میں اشارہ مشارہ نہیں بولنے سے کام نہیں چلے گا. سر خبر تو بول دی، وہ مبتدا بولنا بھول گئی. جملے کی انالیسس صحیح کا آپ کو بولا نا، آپ کا پوزیشن آپ خود اپنے لیے کام نہیں کر رہے، میرے لیے کر رہے ہیں نا، مجھے سمجھا رہے ہیں. اور میرے جیسے آدمی کو سمجھانے کے لیے آپ کو بہت احتیاط سے کام کرنا پڑے گا. میں بہت بڑا کریٹک ہوں. یس سر. تو آپ کو مجھے سمجھانا ہے. جی سر. مجھے سمجھانا ہے تو بہت احتیاط کرنا پڑے گا. میں آپ کی ایسی لچھے دار باتوں میں آنے والا نہیں ہوں. الائی کر سے خالی اس میں اشارہ مشارہ لے پہ میں خاموش رہنے والا نہیں ہوں. مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ پھر ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے، لیکن جواب شرط ہے. وہ 3 شرطیں اگر کوئی پوری کرتا ہے تو مبتدا اس کو کہیں گے. اس کا مقام اولئکہ کا کیا ہے؟ وہ سارے جی سر اولائکہ مبتدا ہے، جو کہ یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے، تو اولائکہ اس مبتدا ہو گیا. اور سر اسکرین اب اس کی خبر جو ہے وہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اس کی جب خبر کو انالائز کریں گے تو وہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جو کہ یبدلو ہے. تو یبدلو میں فعل اور فاعل ہے، جس کا فعل جو ہے جس کا روٹ ورڈ ہے بدلا، اور اس میں دال کی اضافت ہے. اس سے کچھ معنی چینج ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کیا معنی چینج ہو رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ وہ بدل دے گا تو یہی ہے کہ وہ بدل دے گا تو، لیکن اس میں اضافت ہے. ایک سے وہ پین کام نہیں کر رہا تھا تو اس کے لیے مجھے پھر یہ 768 چل رہی تھی نا، 60 نہیں کون سی ہے، 70 چل رہی تھی نا. جی سر. چلیے اب پین چلیے تو اللہ بدل دے. یہ کیا بولے آپ یہ جملہ؟ بدلا، وہ بدلا، اور اس میں جو ہے بدلا جو ہے اس میں دال کی اضافت ہے. ویری گڈ. اس واسطے اس میں ایک اضافت ہونے کی وجہ سے یبدلو ہوتا تھا، لیکن یبدلو یہ پیش جو آیا ہے وہ مزید فیہی کی وجہ ہے. اب یہ خبر جو ہے وہ کون سا جملہ ہے؟ یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے. بدلا جو ہے وہ بدلا، اور ابدلا جو ہوگا وہ اس نے بدلا. تو پھر یبدلو اس لیے آیا نا سر، یو پہ پیش اس لیے آیا کہ یہ مزید فیہی کا الف جو مضارع میں آ کے یا جو ہوا تو اس پہ پیش آیا. تو کیا اس کا معنی کیا نکلے؟
کہ وہ بدل دے گا، یعنی وہ بدل دے گا، بدلا یعنی وہ خود بدلا، اور اور ابدلا جو ہے اس نے بدلا، تو وہ عبداللہ نہیں ہے، وہ عبداللہ نہیں، بدل دے گا۔ عبداللہ نہیں ہے، میں سر پھوڑ لوں سر یا پتہ سر نہیں، پھوڑ دوں۔ بدلا ہوگا، اوکے ٹھیک ہے سر، ٹھیک سر، یوزولی الف آتا ہے نا پہلے، تو میں اس لیے لگا رہی تھی، تو Usually اچھا اس کا بدلا کی حرف وجہ کا سے ہے۔ اضافہ ہوگا۔ جی سر ٹھیک۔ ہم۔ اور پھر جو اس میں پھر یا جو ہے وہ فائل ہے، جو کہ آگے آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے اللہ، تو اللہ اس کے فائل ہوئے اللہ، یبدلو کے فائل ہوئے اللہ، یعنی اللہ بدلیں گے۔ سیئاتہم، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، سیئات یعنی کہ سیئات، اور ہم، سیئاتہم جو ہے مضاف مضاف الیہ بن کے مفعول بہ کی جگہ لے رہا ہے۔ اور حسناتن جو ہے یہ مفعول بہ نمبر 1 ہو گیا، اور حسناتن جو ہے وہ مفعول بہ نمبر 2 ہو گیا، کہ کیا چیز بدل دے گا، سیئات ان کے، اور کس سے بدل دے گا، تو حسنات سے، تو یہ مفعول بہ نمبر 2۔ سر اس کی صفت تو نہیں ہے سر، یہ تو یا تمہیز ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتی سر، مفعول بہ نمبر 2 ہی ہوگا، کیونکہ پہلا جو سیئات ہی میں وہ ہے کس سے بدل دے، کیا بدل دے گا، تو سیئات، اور کس سے بدلے گا، تو حسنات سے، تو پھر سر تمیز ہوگی کیا، کس سے، سیاتہم سے بات پوری نہیں ہو رہی؟ سوری سر، میں یہاں پہ چلیے اب یہ یہاں پر ایک اور سوال ہے، پہلے اتنا سیئاتہم حسنات کو بعد میں لیں گے، یہاں پر ذنوبہم و دعانہم کیوں نہیں کہا، صرف سیئاتہم کیوں کہا؟ سیئات کیا ہوتے ہیں؟ سیئات تو وہ ہوتے ہیں جس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، نہیں ہے، ذنوب وہ ہوتے ہیں جو وضو سے دھل جاتے ہیں۔ سارا عمرہ کرتی ہے ہاں سے وہاں تک، اتنے بھروسے سر سے۔ اس دن میں نے لکھ بھی لیا تھا سر، اس لیے کہ میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں، پھر میں نے اس دن لکھ لیا تھا لیکن پھر بھول یہ گئی۔ تو کیا کروں اب میں لے کے آؤں، کہاں لکھے سکھا پہ؟ نہیں سر، سر سیاحت ہوتے ہیں جو وضو سے جھڑ جاتے ہیں، وضو سے، وہ کسی انجانے میں نیکی نہیں سے، ہوتے ہیں۔ کسی نیکی سے، نماز سے، کوئی بھی کرو تو وہ انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کو سیئات کہتے ہیں، اس میں ہماری نیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن کبھی ہم جانتے بوجھتے بھی غلطی کرتے ہیں، ایسی غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ ذنوب کہتے ہیں، اب تو اس ذنوب کے لیے استغفار کرنا پڑتی ہے۔ وہ پھر نماز سے نماز تک، جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک خالی دھلتے نہیں رہتے، بلکہ اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ یس، پھر اس کے آگے عدوان وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو کھلم کھلا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو سر، اس کے لیے تو پہلے ریئلائز کریں، پھر توبہ کریں، پھر نیکسٹ ٹائم کبھی نہیں کرنے کی۔ سارا بھول جا رہا تمہارے کو، یا تو اوور کانفیڈنس ہو گیا اتنا؟ نہیں سر، اتنی ہوا نہیں بار سر، آج کل بہت بزی جا رہے، دماغ بہت بزی جا رہے ہیں سوری سر، عدوان تو کھلا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے مجھے صرف کلاس میں آپ کا دماغ چاہیے، وہ کیا کر رہا ہے اور کہاں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے آپ جب کلاس میں آئیں گے اس ساری چیزوں کو بھول کے آپ صرف کلاس کے لیے دیکھیے، 1 2 3 ہاتھ ہیں جو آپ کی مدد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، جی سر، اس کا دیکھیے کیسے وہ لوگ فٹافٹ جواب دے دیں گے، بھی ساجدانی سبھی بتائیں گے پورے گناہوں کے اور نیکیوں کے سٹیجز۔ جی سر، سر سیئات جو ہیں یہ وہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں جو ہم بے لاپرواہی میں اور بے دیانی میں سم ٹائم ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے ایک وضو سے دوسرے وضو کے درمیان یا جمعے سے جمعے کے درمیان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے رہتے ہیں، اور اس نماز کے درمیان جی سر، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان۔ سر اس کے بعد آتا ہے ذنوب، کوئی مطلب نیکی بھی ہو جائے آپ سے تو سیئات مٹ جاتے ہیں، اس نیکی کے 10 ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ جی سر، سر اس کے بعد کچھ ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جو ہم مطلب کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کو ہم صرف ایک تو توبہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور دوسرا پھر ہمیں اس کا
कफारा देना पड़ता है। जुनूब के लिए कफारा की जरूरत नहीं। जुनूब नहीं, इसम के लिए कफारा देना पड़ता है। थर्ड स्टेज है इसम, जिसको हम बोलते हैं अलिफ से और मीम। इसम और जुनूब में भी बहरहाल कफारा तो नहीं है, लेकिन उसमें तौबा जरूरी है। जी सर। तौबा जरूरी है। और जुनूब और उद्वान अगर है तो उसके लिए फिर कफारे की जरूरत है, या कोई ना कोई चीज, जैसे नमाज में गलती हो गई, कोई इसमें सिर्फ तौबा से वो गलती दुरुस्त नहीं हो जाएगी, उसके लिए कफारे की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसका क्या तरीका है उस गलती को दुरुस्त करने का? सर तौबा उसके लिए जो है वो नहीं, तौबा नहीं करते, उसके बाद तौबा भी कर लेते हैं, लेकिन नमाज के अंदर कोई गलती हो जाए तो उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? सर उसके लिए जो अल्लाह ताला ने हमें जैसे सजदा सहव है जिस तरह से खत्म वही है, सजदे सहू काफी है, और मजीद कोई तौबा की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। जी हाँ, सर। चलिए, तो बारह उसका कोई उसका कोई जो तोड़ है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो उसको करना पड़ेगा, वो तौबा भी। तो अब यहाँ पर वो गुनाह जो अनजाने में होते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला बदल देते हैं। अब हसनातिन का क्या मुकाम है? सर हसनातिन इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल यानी सय्यात इन द प्लेस ऑफ हसनात। इसका ग्रामेटिकल कोई पोजीशन नहीं है, ये मफूल भी सानी नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला विल eradicate their सय्यात or change their सय्यात into हसनात। एक नेकी हो गई तो वो 10 सय्यात मिटा दिए जाते हैं, उस नेकी के ऊपर 10 नेकियां लिख दी जाती। ये इंटरचेंज के लिए इस्तेमाल आया है कि एक चीज है वो अमाल नामे में बदल दी जाती है, सय्यात को हसनात में तब्दील कर देते हैं। ओके, ग्रामेटिकल कोई उसका पोजीशन नहीं है, बल्कि चेंज कर देते हैं किसी चीज को। जैसे आप $1 दिए, उसके एक्सचेंज में आपने $10 किसी को दिया, और एक्सचेंज में आप $5 के बिल्स उससे 2 ले लिए। तो इस तरह से कोई चीज एक्सचेंज या बार्टर इकोनॉमी हो रही है, कोई चीज दी उसके बदले में कोई दूसरी चीज ले ली। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला भी, दिस इज द बार्टर इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम। अब वो सय्यात खत्म हो गए उस कोई वजह से, वजू से, नेकी से, नमाज से, और उसकी जगह 10 खत्म हुए और 10 नेकियां अमाला में लिखी गई। ये उसकी खबर हो गई। ठीक है, अब ये आखिरी तो कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे को, दूध पीते बच्चे को भी अगर और एक सवाल अगेन, तो फिर उद्वान जो है उसमें फिर कफारा है? कफारा है या फिर हद नाफिज होगी, है ना। कफारे से भी नहीं जाता वो, कफारा तो फिर कज़ा करना पड़ेगा, या फिर उसके खाने के लाना, कपड़ा किसी को देना, वो कफारा है। लेकिन उद्वान में हद नाफिज होगी, जैसे हम किसी पे इल्जाम लगाया, 80 कोड़े की हद, जेल को जाना पड़ेगा, वो उद्वान है। उद्वान के लिए हद नाफिज होगी, उसके बाद वो पाक होगा। या फिर गवाह नहीं है तो फिर अल्लाह से तौबा करके उससे भी फिर छुटकारा। बहरहाल हद है, ये 4 जो है उसके अंदर यही है कि एक तो ऑटोमेटिक खुद उसका अमल होते रहता है, अनजाने में कुछ बहुत सारे गुनाह, हर इंसान, कोई फरिश्ता नहीं होता, सब इंसान होते हैं सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के, बाकी सारे बशर हैं। वो भी बशर हैं, लेकिन उनसे गलती का इम्कान नहीं है, इसलिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक ही अल्लाह ने उनको तौफीक दे रखी है कि वैसे ही करते हैं। और अगर कभी एक सेकंड के लिए उनके अंदर नफ्स बीच में भी आ जाता है तो फिर वो फौरी उनकी इस्लाह हो जाती है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम थे, मेरा बेटा कह दिए, फौरी उनकी तंबी हुई कि वो जो
تو اللہ کی بات نہیں مانتا ہو تمہارا بیٹا کیسے ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی وہ بھی ان کی تو خیر بہت بڑی سزا ہو گئی تھی۔ چلیے اب یہ بہت ہی کوئی چھوٹا سا آدمی بھی اس کو کر لے سکتا ہے، اتنا چھوٹا جملہ ہے۔ نجیب ابھی اس کو کمپلیٹ کرے جلدی سے۔ سر ایک نجیب بات بیچ میں بول دوں؟ سر ہم نے اس کی 4 کیٹیگریز بنائی تھی نا، سیئات تھا، ذنوب تھا، میرے اسم تھا اور عدوان تھا۔ صحیح ذنوب کے لیے توبہ تھی، اور جو ہم نے کہا تھا کہ اگر اسم جو ہوتے ہیں اس میں توبہ اور کفارہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو عدوان ہوتا ہے اس میں حد نافذ ہوتی ہے، ایسا ہی کیا؟ بالکل صحیح۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، جلدی بسم جلدی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ کانا کا جملہ ہے، وا حرف ربط ہے، وکانا کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور غفور الرحیم اس کی خبر ہے، اس کانا کی خبر ہے، کانا کانا کی کی خبر نہیں، ہے، ایک کانا خبر کے اسم کی خبر، یہ ایسا کانا کے اسم کی خبر ہے۔ ہے۔ اور غفور جو ہے غفور خبر کو کھولیں گے تو غفور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت نمبر 1، اور رحیمن صفت نمبر 2۔ صفت نمبر نہیں بولیں گے، جب خبر ہے بول رہے ہیں تو خبر نمبر خبر نمبر 1، خبر نمبر 2۔ تو ویری گڈ، یہ بہت آسان تھا، اور کوئی بھی آپ اتنا بہت اچھا سیکھ لیے، ماشاء اللہ۔ چلیے ایک آیت تو کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس کے اندر ایک 2 احادیث سن لیجئے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر مفسرین وہ 2 احادیث اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں۔ پہلی ایک حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک بار آپ اپنے رات کے وقت اپنے حجرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک خاتون وہاں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہرحال آپ سمجھے نہیں کیوں کھڑی ہوئی ہے، اپنے حجرے میں چلے گئے، اور پھر وہاں پر آپ لیٹ رہے تھے سونے کے لیے۔ اس خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب آپ دروازہ کھولے اور اس سے پوچھا کہ کیا چاہتی ہو، تو اس نے کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے پرائیویسی میں۔ تو اس نے آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک وداؤٹ ویڈ لاک ایک بچہ ہوا تھا، اور میں نے اس بچے کو مار ڈالا۔ کیا اللہ سبحانہ کوئی ایسی صورت ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ میں اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، تیرے اتنے بڑے گناہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اور جب بھی کوئی ایسے واقعات ہوتے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح میں اس واقعے کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے ہیں، تو صبح جیسے ہی فجر کی نماز میں پہنچے، حضور کو فارغ دیکھا تو رات کا قصہ سنایا کہ اس طرح سے ایک خاتون آئی تھی اور اس نے میرے سے سوال کیا، تو حضور نے دریافت کیا تم نے کیا جواب دیا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ اتنا بڑا گناہ کی ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تمتنانے لگا جو غصے سے ناگواری سے کبھی آپ کا چہرہ ہوتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا تو نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ، اس آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں ایسی بات کبھی نہیں کہنا، بلکہ اس کو ڈھارس دلانا کہ غلطی تو ہو گئی، اب اس کے لیے توبہ یا جو بھی طریقہ ہے، جو بھی مفتی یا کوئی بتائے گا اس کو اس فعل کا کیا کفارہ دینا ہے، اس کے بھی گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ آپ پھر اسی دن نکلے اس عورت کی تلاش میں، چھوٹی سی بستی تھی مدینہ، کسی کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا،
اس عورت کو تلاش کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس عورت کو اس آیت کو بھی پڑھ کے سنا دیا کہ خلوص دل سے توبہ کر، یا جو بھی اس کا کفارہ ہے وہ ادا کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ مشہور حدیث ہے بخاری کی۔ اور ایک حدیث اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک ضعیف شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میری اتنی عمر ضعیفی تک کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا، شراب پی، جوا کھیلا، زنا کیا، یعنی کوئی ایسا جھوٹ بولا، تمام گناہ میں نے کیے، تو کیا آج بھی میں توبہ کر کے اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا، یہی آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی توبہ کرے گا، چاہے احد پہاڑ کی طرح اس کے گناہ ہوں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ جو فقہ ہے، بعد میں جو صحابہ، تابعین، اور پھر ان کے بعد جو ہمارے کیا بولتے ہیں ان کو، ائمہ ہے، چاروں ائمہ ہے، وہ پھر فتوے کیا کون سے گناہ پہ کیا کفارہ دینا ہے، یا کون سی حد نافذ ہوگی، یہ تمام چیزیں بعد میں آئی۔ لیکن اس وقت تک توبہ ہی تھی، یا اس وقت تک یہ احکام نہیں آیا تھا۔ بہرحال آپ نے اس کی ڈھارس بنائی کہ اب بھی تو اگر اپنے یہ من تابہ، پہلے توبہ کر لے اور پھر ایمان لائے، اور آج کے بعد سے ایمان لانے کے بعد سے عمل صالح اگر شروع کر دے تو یقینی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تیرے جو گناہ پچھلے ہیں وہ سب دھل جائیں گے، اور پھر اس کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں لکھنا شروع کر دیں گے۔ ایک جو بھی نہیں، بڑی ٹچنگ حدیثیں ہیں دونوں، جو تقریباً تمام مفسرین اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ Is it okay؟ جی سر۔ جی سر۔ سمجھ میں آ گئی پوری آیت؟ سمجھ میں آ گئی؟ جی سر الحمدللہ۔ کوئی سوال؟ سر یہ عمیلہ عملاً صالحاً کے بارے میں نے کرنا تھا۔ یہ ہم نے اس کو مفعول مطلق، یہ زیادہ نہیں لگ رہا کہ مفعول بھی بولیں گے اس کو، بالکل وَعَمِلَ بالکل، عملاً صالحاً۔ نہیں صالحن کو الگ چیز ہے۔ صالحاً تو اس کی صفت بن جائے گی، لیکن عملاً جو ہے وہ مفعول مطلق بنے گا۔ نہیں، عملہ عمل، وہ عمل کیا، اب کیسا عمل کیا وہ جو ہے وہ صالح اس کی ضمیر ہے۔ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ کوئی ریزن ہونا چاہیے، کوئی ریزن، یا وائی کا جواب دے، یا کوئی وائی کا جواب نہیں ہے۔ عمل کیا، کیسا عمل، یہ اس کا صفت مل کے اس عمل کی وضاحت ہو رہی ہے، عملاً صالحاً۔ تو سر یہ پورے کا پورا پھر عملاً صالحاً جو ہے یہ عمیلہ کا مفعول بھی بنے گا؟ پورا نہیں بنے گا، جی سر، اس کے عملاً کیا بنے گا؟ صفت خالی عملاً عمل کیا، لیکن اس کے بعد ایک صفت بھی آ رہی ہے، دونوں مل کے بات پوری ہو رہی ہے۔ عمل خراب بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، تو پورے کو ہم مفعول بھی نہیں کہیں گے، بلکہ عملاً کو کہیں گے۔ صالحاً صفت مل کے عملاً کی وضاحت کریے کیسے عمل کرے گا۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ چلیے، اب اس کے بعد کیا ہے ہم چل لیتے ہیں، اور یہ چھوٹی ہے بڑی ہے بھی نہیں معلوم مجھے، چھوٹی سی آیت ہے، کون کرے گا جلدی اس کو پوری کرنا ہے۔ 4-5 ہی ہیں میرے پاس، ان میں سے کون کرے گا؟ 4 ہیں یا 5 ہے نہیں معلوم۔ Who wants to volunteer؟ میں کر لیتی ہوں۔ چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن تاب وعمل صالحا، یہاں تک ہم لیں گے اس کو۔ اور یہاں پر جو ہے اگین ایک شرطیہ انشائیہ جملہ ہے یہ، اور واو جو ہے یہاں پر حرف عطف بھی بن رہا ہے، اور ربط ایک مطلب دونوں ہی سر لے سکتے ہیں اس کو۔
اور من سے جو ہے یہ شرط شروع ہو رہی ہے، اور من جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور تابا جو ہے یہ فعل شرط ہے۔ اور تابا میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ تا الف اور با ہے، تابا، اور اس میں فعل اور فاعل دونوں ہیں، اور ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے جو ریفر کر رہا ہے من کو، اور وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور عاملہ جو ہے وہ تابا پہ معطوف ہے، اور یہ بھی اس میں فعل اور فاعل ہے، اور صالحن جو ہے وہ عاملہ کی صفت ہے، اور تو یہ پوری شرط بنے گی، اور وہ جو جس نے توبہ کی اور عمل کیے صالح یعنی نیک، اور جی آپ شرط ایک شرط نہیں بن رہی ہے۔ جی سر یہ 2 شرطیں بن گئی، ایک من تابہ شرط نمبر 1 اور عملہ صالحن شرط نمبر 2 ہو گئی، 2 شرطیں ہو گئی یہاں پہ، اور آگے جو ہے اس کا پھر جواب شرط ہوگا، فا جو ہے جواب شرط ہے، انہو سے انہو یتوب الی اللہ متابا، یہاں تک لیں گے ہم، اور انا سے جو ہے یہاں سے انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ہو جو ہے وہ اس کی انا کا اسم ہے، اور یتوب الی اللہ متابا، ریفرنگ ٹو ہو جو ہے دیٹ از ریفرنگ ٹو من کی طرف، بس وہی جو بھی توبہ کرے گا جو من۔ توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا، تو یہ ہو برابر جب بھی ضمیر آئی جی سر، وہ ہماری کلاس کا ایک اہم ترین پوائنٹ ہے کہ ضمیر کسی اسم کو ریفر کرتے، وہ بہت جگہ اگر غلط آپ اس کو ریفر کریں گے تو معنی ہی بدل جاتے ہیں، تو ضمیر کو کا ریفرنس دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جی سر، ہم، تو ہو جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے من تابا و عمل صالحا کی طرف، اور یتوب الی اللہ متابا سے جو ہے وہ انا کے اسم کی خبر بن رہی ہے، اور خبر اٹسلف جو ہے وہ ایک فعلیہ جملہ ہے، ہم، یتوب الی اللہ متابا، اور اس کا جو فعلیہ خبریہ جملہ ہی ہے ہم، تابا، اور یتوبو میں جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے اگین تا وا اور با ہے، اس کا یہاں پر جی سر اس کے جو بیس لیٹرز ہیں یہ بیس لیٹرز کے طور پہ یوز ہوا ہے، تو اپنے بیان کے وقت اپنی تھوڑا سا کنٹرول رکھیے، بیس لیٹر ہے تو بیس لیٹر ہی بولیے، روٹ ورڈ ہے تو روٹ ورڈ ہی بولیے، آپ غلطی کر کے پھر میں اس کو کریکٹ کرنا آپ جیسے اسٹینڈرڈ پہ جو آ گئے ہیں ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں میرے لیے، ہے نا؟ تو ایسا کنٹرول کر کے ایسی بات بتانا کہ بالکل پرفیکٹ بات، وہ اسٹیج پہ لانا چاہ رہا ہوں، جی سر، ہے نا؟ ہے نا؟ جی سر، آنا ہے نا اس اسٹیج پہ جی سر انشاءاللہ we will انشاءاللہ۔ try our best۔ جی سر، اور یتوبو میں جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، اور یا اس کا جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے ہوا، جو ریفر ہو رہا ہے انہو کے ہو کی طرف، یعنی کہ اسی شخص کی طرف جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے، تو یتوب الی اللہ الا جو ہے حرف جار ہے، اور اللہ ہی مجرور ہوا اس کی وجہ سے، تو یہ جار مجرور متعلق یتوبو ہوا، تو وہ رجوع کرتا ہے الی اللہ اللہ کی طرف متابن، اب یہ جو متابن ہے نا سر اس کو ہم کہیں گے یتوبو متابن، کل یہ بھی آیا تھا جی سورہ نساء میں بھی آیا تھا یہ ورڈ، اور دانش ہی کر رہے تھے یا آپ کر رہے تھے، توابن تھا سر وہ، توابن، متابن بھی تھا، توابن بھی تھا کل۔ جی سر، تو سر یہ متابن جو ہے میم کو اگر دیکھا جائے تو یہ مفعول بننا چاہیے، نہیں اسم مفعول بننا چاہیے، یتوبو الی اللہ تو وہ رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف، متابن توبہ کرتے ہوئے، سر کیا ہوگا اس میں آپ میری ہیلپ کر۔ متابن ایک سپرلیٹو ڈگری ہے اسم کی کہ پورے کا پورا اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، نے اس کے کئی معنی مفسرین لیے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف وہ ورڈ جا رہا ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، یا وہ پورے کیا پورا اللہ کی طرف
رجوع ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یا تو وہ وہی آدمی جو دل سے ایمان لایا اور توبہ کیا، وہ اللہ کی طرف پورے کا پورا رجوع ہو گیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ 71 دو الگ الگ آیتیں نہیں ہیں، بلکہ سیم آیت ہے، لیکن اس میں سٹریس کے لیے دوبارہ وہ بات یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے. یہی بات وہاں پر بھی ہے جو 71 میں ہے، وہ 70 میں بھی ہے. یہاں پر بھی وہی شرط کے ساتھ جو ایسا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ وہ حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے. اور پھر یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ کتب اللہ علیہ رحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحم لکھ لیا ہے. اسی بات کو زور دینے کے لیے 71 میں وہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے یہ گارنٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو دوبارہ زور دینے کے لیے جو بھی سچے دل سے توبہ کے سارے سٹیجز کو فالو کرتے ہوئے، اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے، اور پھر آئندہ اس کو ریپیٹ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اس گناہ سے سچی توبہ کرے گا، توبۃ النصوح جسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی اور نیکی کر لے گا. بات یہ صحابہ سے بھی ایسے اقوال منقول ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی نیکی کا کام، صدقہ، خیرات، کسی کی خدمت کر دیے. اگر اس کی سخت نہیں تھی تو کوئی نہ کوئی نیکی ڈھونڈتے تھے اور وہ کرتے تھے. اب وہی ہے، یہی ہے کہ جس نے بھی سچی توبہ کی اور کوئی نیکی کا عمل کر لیا کسی کو خوش کرنے کے لیے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ پورے کا پورا اللہ کی طرف رجوع ہو گیا. کتنی ڈھارس والی آیتیں ہیں، کتنی ڈھارس والی، اور کتنا اس کے اندر لوگ مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے. شیطان لاکھ کوشش کر لے، اگر انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے اور وہ توبہ یا کفارہ، نیکی بھی ایک کفارہ ہی ہے کہ اگر احساس ہو کہ یہ غلطی ہو گئی تو اس کے بدلے میں کوئی خیرات کر دیا، کسی کی مدد کر دی. خیرات کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو کسی سے 2 میٹھے بول دیے، ان کا کوئی کام کر دیا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام، راستے سے ایک پتھر جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی چیز کانٹا ہے اس کو ہٹا دیا، صرف اس نیت سے کہ اس کی وجہ سے دوسرے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے. ٹھوکے 2 آیتیں، یہ 2 آیتیں کو ہم کیا کہیں گے؟ تمام آیتیں ہیں سر، یہ توام بھی کہیں گے. اور کیا ہے اس کا کنٹینٹ کیا ہے؟ عطف معطوف کہیں گے سر ڈراوے والی آیتیں، یہ ڈراوا کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ مطلب سوری ڈراوا نہیں، آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ اس میں تھوڑی سی ڈراوے والی آ رہی ہے، یعنی یہ توبہ کی آیتیں. ٹوٹلی ایبسنٹ مائنڈ، بشارت والی آیتیں ہیں. بشارت والی آیتوں کو ڈراوے والی آیتیں کہہ رہے ہو، ڈراوے والی آیتوں کو بشارت والی کہہ رہے ہو، یہ ٹوٹلی ایبسنٹ مائنڈ. آئی نو سر. سر یہ کوشچن ایک ہے میرا کہ سر پچھلی جو آیت ہے اس میں آمنا جو ہے وہ ایڈ تھا، اگلی میں آمنا نہیں ہے، تو سر کیا آلریڈی یہ جو سیکنڈ والی ہے ویری گڈ کوشچن. یعنی اب ایمان لانے کے بعد نا، وہاں پر پہلے کسی اور عقیدے پہ تھا، اس سے توبہ کی، ایمان لایا، عمل صالح کیا، وہ ڈفرنس ضرور ہے یہاں پر. لیکن یہاں پر آمنا کا لفظ نہیں آ رہا ہے، تو اب مطلب ایمان لانے کے بعد بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، بشر ہے، مومن ہے، پورا ایمان ہے، پھر بھی چھوٹی بڑی غلطیاں صحابہ سے بھی سرزد ہوئی ہے. تو وہ
اس کے لیے ان کے لیے بھی توبہ تھی، ان کے لیے بھی نیکیاں کرنا تھا، تو وہ اب یہاں سے آمنہ نکل گیا۔ اب یہ ہر مومن کے لیے یہ اس میں بھی ہر مومن کا ذکر ہے، لیکن اس کے اندر جو ایمان نہیں لایا وہ سب سے پہلے اپنے پرانے عقیدے سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس کے بعد ایمان لائے۔ اس کے بعد جو عمل صالح کرے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جزا دے گی۔ بہترین سوال ہے آپ کا۔ اور پھر یہاں پر امانہ کا لفظ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ایک بار ایمان لا لیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ آپ ایمان والے، میں ایمان والا ہوں، لیکن ہم سے دن بھر میں کتنی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ بعض وقت تو ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی کسی کا دل دکھا دیا، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ دیا۔ کلاس لیتے ہوئے میرے سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کسی کو کچھ تیز بول دیا، کسی کو تم سمجھے نہیں ٹوٹلی اپسیٹ مائنڈیڈ بول دیا، تو پھر اس سے تکلیف تو ہوتی ہے نا شازیہ کو، یہ بھی غلطی ہے نا۔ سر نہیں سر، بالکل بھی نہیں سر، او مائی گاڈ، کبھی بھی نہیں سر۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غلطی ہے نا، یہ بھی غلطی ہے کہ اس کو صلاحیت سے بھی نہیں شازیہ، تم بالکل پریزنٹ مائنڈڈ ہو، اور بہت اچھا جواب دیا، بشارت والی آیت کو نظارت والی کہا۔ ایسے سلیقے سے بھی بولا جا سکتا تھا۔ سر بیچ میں ایک آیت تھی نا جدائفو والی، تو میں اب اس آ کی رہی، طرف اب آئے گی، اب آئے گی نظارت والی آیت۔ جی سر، وہ بیچ میں ایک تھی وہ جو یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، سر میں اس کو دماغ میں آ گیا، سوری سر۔ چلیے چلیے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ چلیے اب پھر اس سے پہلے، بشارت سے پہلے پھر ایک کیریکٹرسٹک والی آیت آئے گی، سر 72۔ میں کروں گی نیکسٹ ہاں، انشاءاللہ۔ ایسا بیچ میں ایسا بولو تو پھر جلدی سے تمہاری بھی باری آئی۔ تم انشاءاللہ پہلی دفعہ کچھ بولی ہوں آج تمہیں؟ کیوں پہلی دفعہ کیوں بولی ہو؟ اس سے پہلے میں نے کچھ بولا ہے آج؟ نہیں نہیں، آج تک کچھ نہیں بولتا، نہیں آج کچھ نہیں بولا۔ آج نہیں بولا۔ اچھا اچھا اچھا، چلیے ٹھیک۔ ہاں سر یہ متابن کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق بولیں گے کیا؟ بالکل بولی، نہیں نہیں، متابن مفعول، یتوبو اللہ متابن، یتوبو متابن۔ یا تو وہ متابن یعنی کمپلیٹلی، پورے کا پورا، یعنی ایسا جس سے توبہ قبول ہو گئی وہ پورا صحیح توبہ کرے گا، توبۃ النصوح۔ ایکسکیوز می سر، اس کو حال نہیں بول سکتے؟ نہیں نہیں نہیں، حال نہیں ہے۔ سر یہ مصدر کی فارم میں ہے، مصدر ہے نا یہ متابن بنا؟ در ہے، مشتق ہے، توبہ سے متابن نکلا ہے، وہ پورے کا پورا توبہ میں داخل ہو گیا، یا اللہ سے پورا رجوع ہو گیا۔ جی سر، جزاک اللہ۔ چلیے ہمارا جلدی، ابھی آپ کے پاس 60 بسم منٹ ہے، اللہ، ایک چھوٹی 8 سی۔ منٹ میں کر دوں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن کون سے مگر سب کا خیال الرحیم۔ کر، میرا بھی خیال کرنا ہے۔ آپ کا سب سے زیادہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ ہاں، الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور، یہاں تک لیں گے۔ والذین میں واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، جو کہ اس وجہ سے ہم اس کو حرف عطف کہہ رہے ہیں کیونکہ اب یہاں سے عباد الرحمانی کی کیریکٹرسٹکس واپس سے جوائنٹ ہو رہی ہیں، اور الذین جو ہے اس کو ہم بدل کہیں گے، جو آیت نمبر 68 سے ہم نے چھوڑا تھا، جہاں پر والذین لا یدعون مع اللہ الہا غیرہ۔ اب اس کے بعد ہم الذین کو بدل کہیں گے، اور اس کے بعد ہم شروع کریں گے لا یشہدون زورا، یہاں سے ہم فعلیہ جملہ کہیں گے، فعلیہ خبریہ، جس میں ان کی کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں۔ لا حرف نفی ہے، یشہدون میں فعل اور فاعل ہے، شاہدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یشہدون میں یا اور واو نون جو ہے وہ اس کے فاعل کو ریفر کریں، جو کہ الذین ہے، جو کہ عباد الرحمن ہے۔ اور کس طرح کی وہ گواہی نہیں دیتے؟ الزورا، جھوٹی گواہی۔ تو یہ الزورا اس کا مفعول بھی بن گیا یشہدون کا۔
یہ جھوٹی گواہی نہیں ہے، یہ اکثر گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کی. جھوٹ کی گواہی. جی جی، جھوٹ اب اس کو اب آپ جو 68 کیا کون سی آیت سے ملا رہے تھے اس کو ایک بار پھر پڑھیے. والذین لا یدعون مع اللہ. یدعون مع اللہ، یہ ہے زورا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی سے مدد نہیں لیتے، یہ ہے زورا. اب کئی مفسرین اس کو اس سے اتنا کنفیوز ہوئے ہیں کہ جیسا تم نے ترجمہ کیا، بہت سارے ترجموں میں جھوٹی گواہی دینا، یعنی کوئی خدا کا بیٹا ہے یا استغفر اللہ تو اس میں انجان ہو گئے یا اس کو مان لیے، یا پھر یہ بت ہے، یہ تمہاری مدد کر دے گا، یہ چیز تمہارے مسئلے کو حل کر دے گی، فلاں شخص حل کر دے گا. ایسی کوئی بات کو دل سے ماننا وہ شہادت ہے. وہ دل سے ماننا کہ ایسا کرنے سے شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے. یہ زورا بڑا اہم ورڈ ہے، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. ایک جھوٹ بولنا بھی نکلتا ہے، یا کوئی چیز جو جھوٹ ہے، یا پھر وہ معنی بھی نکلتے ہیں کہ کسی کے معاملے میں جھوٹ بولنا، جسے تو بہتان کہتے ہیں یا جسے تہمت کہتے ہیں، یا وہ اس کے اندر وہ برائی ہے تو اس کا ذکر کرنا بھی وہ بیک بائٹنگ میں، چغلی میں آتا ہے. بلکہ کوئی برائی کو اپنے دل میں نہیں رکھتے، اس کو آنے نہیں دیتے. اور خاص طور سے لا یدعون مع اللہ الہ، اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو یا کسی اور چیز کو ان کے نفع نقصان کی ذمہ دار نہیں سمجھتے. وہاں کیریکٹرسٹک نمبر کیا تھا؟ سر 9th ہے. یہ وہاں 8 ہو گئے تھے. یہ 9th ہے. جی سر. ویری گڈ. یہ 9th ہے، یہ 9th ہے. بقول فاطمہ کے میں نہیں گنا، مگر وہ قابل بھروسہ خاتون ہے، اس کے بعد میں مان لیا. چلیے، تو یہ ہے یشہدون زور، یعنی جو کبھی کفر کی بات نہیں کرتے، شرک کی بات نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی وجہ سے کوئی کام ہوا یہ بھی نہیں کرتے، بلکہ یہی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی توفیق سے نیکی ہوئی، اللہ کی توفیق سے یہ عمل ہو سکا، ہے نا. اللہ کے توفیق سے ہی کوئی کام ہو سکتا ہے، کوئی نیکی ہو سکتی ہے، نماز ادا ہو سکتی ہے، ورنہ شیطان تو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ زورا دراصل وہ اتنے آسان معنوں میں نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، وہ بھی ایک گناہ ضرور ہے، لیکن اس کو 68 سے آپ ملائیں گے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا الہ مانتے ہیں، اور صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، بلکہ دل سے بھی مانتے ہیں کہ ان کے لیے اگر کوئی اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی ہستی اسے اس نقصان سے بچا نہیں سکتی، اور اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اسٹرانگ بلیف دل میں ہونا چاہیے. یعنی کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ بھی زورا ہے، کہیں کوئی ناچ گانا یا پھر کوئی اور اس قسم کے لغو کام ہو رہے ہیں وہ بھی زورا ہے. یعنی جتنی برائیاں ہیں وہ برائیوں کا تصور آتا بھی ہے تو استغفار کرتے ہیں، لاحول پڑھتے ہیں، اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، کہیں اس کو اپنے دل میں بٹھاتے نہیں. اگر دل میں بٹھائیں گے تو پھر وہ بیکٹیریا کی طرح بڑھتے ہیں، 1 کے 2، 2 سے 4، 4 کے 8، 8 سے 16، اتنی اسپیڈ سے برے خیالات بڑھتے ہیں. اگر ان کو ایریڈیکیٹ شروع اسٹیج پہ ہی کر دیا جائے تو وہ آگے نہیں بڑھتے. پھر بھی انسان کا نفس ایسا ہی ہے کہ کوئی برائی کی سوچو
تو پھر میں اس کو اس طرح سے اس کے سلوک کا جواب دوں گا تو وہ بڑھتے بڑھتے عداوت پہ آ جائے گا، اس کو نقصان میکسیمم پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ وہ بغض، وہ جو دل میں کینہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ بعض وقت قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے، اس کو قتل کر دینا ہے۔ تو دس پارٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں جھوٹی گواہی دے دیا، کسی کے خلاف کچھ بول دیا۔ اٹس ناٹ سچ این ایزی پارٹ آف دس آیت۔ جی سر، یس سر، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ یعنی بہت ہی اسٹرانگ چیز ہے۔ بہت اسٹرانگ ہے یہ جھوٹی گواہی دینا، اگرچہ کہ حدیث بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہیں، تو آپ نے 3 باتیں بتائی تھی، مختلف اوقات میں مختلف باتیں بتائی، تو اس کا ایک لسٹ بن گئی، اس میں شرک، زنا اور جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی میں بھی وہی ہے کہ کہیں جا کے عدالت میں جھوٹ بول دیا، کہ وہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی چیز فیل کرے، دوسرے کو کہے کہ بھئی ایسا کرنے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، تم بھی ایسا کرو مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ فلاں جھاڑ ہے اس پہ جا کے وہاں کھڑے رہ کے جھاڑ کے نیچے وہ جھاڑ سے مانگو، وہ جھاڑ تم کو دے دے گا۔ تو اس سے یہ زورا کا لفظ یہ جو ہے وہ جھوٹ کے لیے کذب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اٹس ناٹ ہیئر ان دیٹ سینس، بلکہ کوئی برائی کو اپنے دل میں رکنے نہیں دیتے، اپنی کسی شرک کی حالت کو یا کوئی اور بہت سے، اسی لیے کتنے احادیث ہیں کہ ایک آدمی کو آپ نے جو صرف مسجد میں آیا، نماز پڑھا، خاموشی سے اٹھ کے جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں فرمایا کہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے تم سے دیکھ رہے ہو، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ وہ حدیث بہت سنے ہیں، ہزاروں بار خطبوں میں اس میں لوگ سناتے رہتے ہیں، اس صحیح حدیث میں سے ہے۔ یاد ہے نا سب کو؟ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے، میرا معلوم ہے۔ ہم نہیں، خطبہ تھوڑی سنتے ہیں سر، ہوں ہمیں خطبہ سننے کی سعادت تھوڑی ملتی ہے، ہم جمعے میں نہیں جاتے۔ اچھا جایا کرو۔ تو خیر اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک تشویش ہوئی کہ یہ آدمی تو آیا، صرف فرض نماز پڑھا اور پھر جو ہے خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہے، تو آپ کو تشویش ہوئی، آپ اس کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر پہ تشریف لے گئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس 2 یا 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ بھی مومن تھا، موسٹ ویلکم۔ اس وقت وہ امیر المومنین نہیں تھے، صرف صحابی تھے۔ تو اس نے آپ اس کے گھر میں ٹھہرے، اور جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے وہ عمل کو آپ معلوم کر سکیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی قرار دیا تھا۔ آپ نے 3 دن تک اس کو برابر اس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہے، صبح کیسے ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے، رات میں کیا کرتا ہے، دن میں کیا کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ تو آپ نے بالکل نارمل ایک مومن کے جیسے ہوتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے محنت مزدوری کرتا ہے، گھر کو پیسے لاتا ہے، بیوی بچوں کو پالتا ہے، اور کوئی اسپیشل چیز اس میں آپ نے دیکھی نہیں۔ اب وہ چیز تو ہر مومن اس زمانے میں کرتا تھا، حضرت صحابہ کرام بھی کرتے تھے، تو آپ کو کوئی نئی چیز نہیں معلوم۔ تو پھر آخر آپ نے اب وہاں سے 3 دن 2 دن جو بھی تھے ہو گئے، تو آپ وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے اس صحابی سے دریافت کیے کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محفل میں فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہیں، میں 3 دن سے آپ کے ساتھ ہوں، اور میں آپ کے عمل میں کوئی ایسی چیز انوکھی یا ایسی کوئی خاص چیز نہیں دیکھا کہ جس کے عمل سے عام عمل ہے، جیسا آپ کرتے ہیں ویسا میں بھی کرتا ہوں، تمام صحابہ کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ بھی وقت پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گھر کماتے ہیں، لاتے ہیں، بچوں کو بیوی کو پالتے ہیں۔
تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اندر کیا کوئی ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا؟ تو شخص نے کہا مجھے تو نہیں معلوم میرے میں کیا خاص بات ہے. ہاں ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت پابندی سے کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب بستر پہ لیٹنے سونے کے لیے جاتا ہوں اپنے دل کو تمام خلشوں سے، کسی سے عداوت ہے، کسی سے برا مانا، کوئی مجھے تکلیف پہنچایا، سب کو معاف کر کے دل کو کلین کر دیتا ہوں اور پھر سکون سے سو جاتا ہوں. یہ چیز کسی کو دکھتی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اس کا دل انتہائی پاک ہے. یہ لا یشہدون زورا میں کوئی برائی اس کے دل میں ٹکتی ہی نہیں، کسی سے بدلہ لینا، کسی کو کچھ کہنا یا کسی کے تعلق سے بغض کینہ اس کے دل میں رہتے نہیں. شام میں سب کو معاف کر کے سو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ جنتی ہے. یہ حدیث نہیں سنے تھے، بہت مشہور حدیث ہے. سر یاد آ گئی سر، سنائیے. ہاں ہاں جی سر. چلیے اس کو آج ہم یہاں بس کریں گے. ہمارا ہی جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کمپلیٹ کرے گی. پھر اس کے بعد کبھی معروف باللغو بھی ہو، تھوڑا ٹائم لے گا. اٹس آلریڈی 35. چھوٹی سی دعا کرو ہمارا جلدی اور پھر ہم اس کو ختم کریں. اور ساجدہ کا شکر ہاتھ ہے. اٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ جی نیکسٹ ساجدہ کلاس میں آپ کا سنوں گا جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. شکر حیات رہے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. یا اللہ پاک ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لیجئے اور اس کا ہمیں ثواب اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے. واخر الحمدللہ. شکر سر. انشاءاللہ see you all tomorrow same time. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.